فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا۔ بادشاہ نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان ترتیب سے کھڑے کر دیے اور پھر ان سے کہا انفخوا، یعنی دھونکنیوں سے ان پر آگ جلاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، یعنی جب لوہے کی وہ چادریں شدت حرارت سے آگ کی طرح سرخ ہو گئی، قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو اس نے کہا کہ اب مجھے پگھلا ہوا تانبا فراہم کرو تاکہ میں اسے ان چادروں پر ڈال دوں۔ اس سے لوہے کے ٹکڑے آپس میں مضبوطی سے ایک دوسرے سے جڑ گئے اور ایک سخت پہاڑ کی طرح ناقابل تسخیر بن گئے۔ اس دیوار کی بلندی کے باعث یاجوج و ماجوج کے لیے اس پر چڑھنا یا اس کے اوپر سے جھانکنا ناممکن ہو گیا۔ دیوار کی مضبوطی اور موٹائی کے سبب اسے نیچے سے کھودنا یا اس میں سوراخ کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہ رہا۔ اس مضبوط و مستحکم دیوار کے ذریعے سے ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کے راستے کو بند کر دیا۔ یاجوج و ماجوج کون ہے؟ یاجوج و ماجوج طالوت اور جالوت کی طرح اجمی نام ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور نوع بشر سے تعلق رکھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ وہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے دو قبیلے ہیں۔ فتح الباری۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ انہوں نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں تھے کہ صحابہ اور ان کے درمیان کچھ فاصلہ پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آیات کریمہ کی بلند آواز میں تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں مدہوش دیکھیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہوگا۔ سورۃ الحج۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آواز سنی تو اپنی سواریوں کو حرکت دی اور سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول وہاں ہے جہاں سے یہ آواز آ رہی ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ اس دن آدم علیہ السلام کو آواز دی جائے گی اور ان کا رب ان سے فرمائے گا، اے آدم، ایک گروہ کو آگ کی طرف روانہ کرو۔ وہ سوال کریں گے، اے میرے رب، جہنم رسید ہونے والا گروہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مارے خوف اور حیرت کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبانیں گنگ ہو گئی اور ان کی ہنسی غائب ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس پریشانی میں دیکھا تو فرمایا، عمل کرتے رہو اور خوش ہو جاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم لوگ دو ایسی مخلوقوں کے ساتھ ہو کہ وہ جب بھی کسی چیز کے مقابلے میں ہوتی ہے تو کثرت میں اس پر غالب آ جاتی ہے۔ ایک تو یاجوج و ماجوج اور دوسرے بنو آدم اور بنو ابلیس میں سے ہلاک ہونے والے۔ عمران کہتے ہیں کہ اس پر صحابہ کا خوف و پریشانی جاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرو اور خوش ہو جاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم لوگوں کے درمیان اس طرح ہو
جس طرح اونٹ کے پہلو میں سیاہ نشان یا کسی جانور کے بازو میں ایک چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے۔ مسند احمد، جامعہ ترمذی۔ جسمانی کیفیت۔ حضرت خالد بن عبداللہ بن حرملہ اپنی خالہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس حال میں خطبہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے کاٹنے کے سبب اپنا سر مبارک کپڑے سے باندھ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: تم کہتے ہو کہ کوئی دشمن نہیں، حالانکہ تم ہمیشہ لڑائی کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج و ماجوج آ جائے۔ چوڑے چہروں والے، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے اور سرخ مائل سیاہ بالوں والے، وہ ہر ایک بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے چہرے گویا منڈھی ہوئی ڈالیں ہیں۔ مجموع الزوائد و مسند احمد و طبرانی۔ صحب الشعاف، یعنی ان کے بالوں کا رنگ سیاہ ہوگا جس میں سرخی بھی شامل ہوگی۔ کأن وجوہہم المجان المطرقہ، المجن ڈال کو کہتے ہیں۔ ان کے چہروں کو ڈال سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ وہ کشادہ اور گول ہوں گے، اور المطرقہ اس لیے کہا گیا کہ وہ موٹے اور گوشت سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ من کل حدب ینسلون، من کل حدب ینسلون، یعنی ہر بلند جگہ سے وہ تیزی سے نکلیں گے اور زمین میں پھیل جائیں گے۔ وہ دیوار میں سوراخ کیسے کریں گے؟ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ یاجوج و ماجوج دو قبیلے ہیں۔ وہ زمین میں انواع و اقسام کا فتنہ و فساد برپا کرتے تھے، حتیٰ کہ ذوالقرنین نے ان کو روکنے کے لیے دیوار بنا دی۔ یہ دیوار ان کے اور عام لوگوں میں حائل ہو گئی۔ بلا شبہ وہ پس دیوار موجود ہے اور ان کے پاس کھانا پینا بھی ہے۔ ان کی زندگی اور نظام معیشت خاص طرز کے ہیں۔ یاجوج و ماجوج ہمہ وقت اس دیوار کو گرانے کی کوشش میں مشغول رہتے ہیں، چنانچہ وہ اسے کھودنے کی اور اس میں نقب لگانے کی کوشش جاری رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار کے بارے میں فرمایا، یاجوج و ماجوج ہر روز اسے کھرچتے ہیں۔ جب اس میں سوراخ کرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے، لوٹ چلو، تم کل اسے توڑنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب وہ لوٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، مگر جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرما لے گا تو اس روز ان کا سردار کہے گا، لوٹ چلو، انشاءاللہ تم کل اس میں سوراخ کر لو گے۔ حاشیہ: یعنی جب وہ انشاءاللہ کہے گا اور تصرف اور فیصلے کو اپنی جانوں کے بجائے اللہ کی طرف منسوب کرے گا تو وہ تمام کامیاب ہو جائیں گے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تم کل اس میں سوراخ کر لو گے، ان کا سردار یہ کہتے ہوئے انشاءاللہ کے الفاظ بھی کہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس روز بھی لوٹ جائیں گے۔ اگلے دن جب آئیں گے تو دیوار کو گزشتہ حالت پر ہی پائیں گے۔ حاشیہ: یعنی جس قدر وہ کھود کر گئے تھے اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک نہیں کرے گا بلکہ وہ کھدی ہوئی ہی رہے گی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ تو وہ دیوار تو توڑ کر نکلیں گے اور لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ وہ لوگوں کا سارا پانی پی جائیں گے۔ لوگ انہیں دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو ان کی تیر خون سے رنگین ہو کر واپس آئیں گے۔ مسند احمد اور جامعہ ترمذی۔
اس حدیث سے 3 باتیں واضح ہوتی ہے۔ پہلی، اللہ تعالیٰ نے انہیں رات دن مسلسل کھدائی سے منع کر رکھا ہے، اگر وہ ایسا کرتے تو ممکن تھا کہ اس میں سوراخ کر دیتے۔ دوسری، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ توفیق بھی چھین رکھی ہے کہ وہ سیڑھی یا کسی اور آلے کے ذریعے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خیال میں یہ بات آنے ہی نہیں دی اور نہ انہیں یہ طریقہ سکھلایا ہے۔ ممکن ہے انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہو، مگر دیوار کی بلندی اور ہمواری کے سبب ایسا کرنے سے قاصر رہے ہوں۔ تیسری، اللہ تعالیٰ انہیں وقت متعین اور قرب قیامت تک انشاءاللہ کہنے کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا۔ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کاریگر اور حکمران و سلاطین بھی ہے، اور ان کی رعیت ایک نظام اور بالائی کنٹرول کے تحت کام کرتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے ہیں اور اس کی قدرت و مشیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس امر کا بھی امکان ہے کہ ان کے حکمران کی زبان پر کلمہ انشاءاللہ اس کے معنی کو جانے بغیر ہی آ جائے اور اس کی برکت سے انہیں مقصد حاصل ہو جائے۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں آیت قرآنیہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے عنقریب میں اس کا کچھ ذکر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کے اسباب دیے، چنانچہ وہ پیچھے لگا ایک راہ کے، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا، اس نے اسے پایا کہ وہ سیاہ کیچڑ دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور اس نے اس کے پاس ایک قوم پائی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تجھے اختیار ہے، خواہ تو انہیں سزا دے، خواہ ان سے اچھا برتاؤ کرے۔ اس نے کہا، جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم عنقریب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، چنانچہ وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا۔ اور رہا وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں بدلے میں خوب تر بھلائی ہے، اور ہم لازماً اپنے کام میں سے اس کے لیے نہایت آسانی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ ایک اور راہ کے پیچھے لگا، حتیٰ کہ جب وہ طلوع شمس کی جگہ پہنچا، اس نے اسے پایا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں رکھا۔ واقعہ ایسا ہی ہے، اور یقیناً اس کے پاس جو کچھ تھا علم کے اعتبار سے ہم نے اس کا احاطہ کر لیا تھا، حتیٰ کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے اس طرف ایک قوم پائی جو قریب نہ تھا کہ کوئی بات سمجھے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ مال جمع کر دے، اس شرط پر کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے؟ اس نے کہا، میرے رب نے اس میں جو مجھے قدرت دی ہے بہت بہتر ہے، چنانچہ تم میری افرادی قوت سے مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط بند بنا دوں گا۔ تم مجھے لوہے کی تختے لا دو، حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو برابر کر دیا تو کہا، اب اس میں دوں کو، حتیٰ کہ جب اس نے اسے آگ جیسا بنا دیا تو کہا، میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں۔ پھر وہ یاجوج و ماجوج استطاعت نہ رکھتے تھے کہ اس پر چڑھ جائے، اور نہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس میں نقب لگائے۔ سورۃ الکہف۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان لا یکادون یفقہون قولا کہ یہ معنی ہے کہ وہ لوگ ان سے مخاطب ہونے والے کی بات کو بہت مشکل اور بڑی دیر سے سمجھتے تھے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج وهم من کل حدب ینسلون، حتیٰ کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے دوڑتے آئیں گے۔ سورۃ الانبیاء۔ فرمان الہی ہے من کل حدب ینسلون کی معنی یہ ہے کہ وہ ہر بلند جگہ سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے اور زمین میں پھیل جائیں گے۔ احادیث مبارکہ۔ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور آپ فرما رہے تھے۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبودی برحق نہیں، عربوں کے لیے تباہی ہے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ کھول دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور ساتھ ملی ہوئی انگلی کا حلقہ بنا کر دکھایا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں سے نیک لوگ موجود ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب خباثت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سا سوراخ کھول دیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے 9 کی گرہ بنا کر دکھائی۔ صحیح البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم، وہ کہیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں، تیری اطاعت پر قائم ہوں اور ساری خیر و بلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم والوں کو الگ کر دو، وہ کہیں گے یا اللہ جہنم کا گروہ کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ خوف و غم کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تم دیکھو گے کہ لوگ مدہوش ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی اللہ کے رسول، وہ ہم میں سے ایک کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، تم میں سے ایک شخص ہوگا اور باقی 1,000 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کی کل تعداد کا 1/4 ہوگے۔ ہم نے خوش ہو کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا 1/3 ہوگے۔ ہم نے خوش ہو کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے۔ ہم نے پھر خوشی سے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں اس طرح ہو جیسے ایک سفید بیل کے جسم میں سیاہ بال ہوتا ہے یا پھر سیاہ بیل کے بدن میں سفید بال ہوتا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے درمیان کچھ فاصلہ پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ان 2 آیتوں کو پڑھا۔ ترجمہ: اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو نشے میں مدہوش دیکھیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی شدید ہوگا۔ سورۃ الحج۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آواز سنی تو اپنی سواریوں کو حرکت دی اور سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول وہاں ہے جہاں سے یہ آواز آ رہی ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ وہ دن کیسا ہوگا
اس دن آدم علیہ السلام کو آواز دی جائے گی اور ان کا رب تبارک و تعالی ان سے فرمائے گا، اے آدم، جہنمیوں کو آگ کی طرف روانہ کرو۔ وہ سوال کریں گے، اے میرے رب، جہنم والے کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خوف اور حیرت کے مارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبانیں گنگ ہو گئی اور ان کی ہنسی غائب ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس پریشانی میں دیکھا تو فرمایا، عمل کرتے رہو اور خوش ہو جاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم لوگ دو ایسی مخلوقوں کے ساتھ ہو کہ وہ جب بھی کسی چیز کے ساتھ ہوتی ہے تو کثرت کے اعتبار سے اس پر غالب آ جاتی ہے۔ ایک تو یاجوج و ماجوج اور دوسرے بنو آدم اور بنو ابلیس میں سے ہلاک ہونے والے۔ عمران کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر صحابہ کا خوف اور پریشانی جاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرو اور خوش ہو جاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم لوگوں کے درمیان اس طرح ہوگی جس طرح اونٹ کے پہلو میں سیاہ علامت ہوتی ہے یا کسی جانور کے بازو میں ایک چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے۔ مسند احمد و جامع ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے اور حکومت کرنے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائے گا کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑائی کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، آپ میرے بندوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیے۔ صحیح مسلم۔ حضرت نواز بن سمعان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا، وہ ہر بلندی سے دوڑتے بھاگتے آئیں گے۔ ان کا پہلا گروہ جب جھیل تبریہ سی آف گیلیلی سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کا آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ کہیں گے کہ کبھی اس جگہ پانی ہوا کرتا تھا۔ صحیح مسلم۔ جھیل تبریہ کو بحیرہ جلیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مقبوضہ فلسطین کے شمال میں واقع ہے۔ اس میں دریائے اردن آ کر گرتا ہے جو اپنے بہاؤ کو جاری رکھتے ہوئے اس میں سے اردن کے زیریں علاقے کے درمیان میں جا کر نکلتا ہے۔ اس کا حجم کچھ اس طرح سے ہے کہ بحیرہ تبریہ کا طول 23 کلومیٹر اور سب سے زیادہ چوڑائی 13 کلومیٹر ہے۔ اس کی گہرائی کہیں بھی 44 میٹر سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ سطح سمندر سے 210 میٹر نیچے واقع ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یاجوج و ماجوج چلتے چلتے جبل خمر تک جا پہنچیں گے۔ حاشیہ: خمر خا اور میم کے زبر کے ساتھ گھنے درخت کو کہتے ہیں۔ یہ دراصل جبل بیت المقدس ہے اور فلسطین میں واقع ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ جبل خمر تک جا پہنچیں گے، اب وہ کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا ہے، آؤ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلانا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون سے رنگین کر کے واپس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیا جائے گا، حتیٰ کہ بیل کا سر ان کے لیے اس سے بھی قیمتی ہو جائے گا۔ حاشیہ: یعنی انہیں اس قدر سختی، حاجت اور بھوک لاحق ہوگی کہ اگر ان میں سے کسی کو بیل کا سر مل جائے گا تو اس سے اس قدر خوشی ہوگی جس قدر خوشی کسی صحابی کو 100 دینار ملنے سے ہوتی تھی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ جیسے آج تم میں سے کسی کو 100 دینار مل جائے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں پر ایک ہیرا بھیج دے گا۔ حاشیہ: نغفہ
دراصل ایک کیڑا ہوتا ہے جو اونٹوں اور بکریوں کی گردن میں پیدا ہوتا ہے اور انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں پر بھی یہی کیڑا بھیجے گا۔ حاشا مکمل ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں پر ایک کیڑا بھیج دے گا جس سے وہ سب کے سب آن واحد میں مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے زمین کی طرف اتریں گے تو زمین میں ایک بالشت برابر جگہ بھی ایسی نہ ہوگی جو ان کی چربی اور بدبو سے متعفن نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جو دو کوہانوں والے بڑے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گے۔ وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی بارش برسائے گا جس سے مٹی، گارے، اون اور بالوں کے بنے تمام گھر تباہ ہو جائیں گے۔ وہ بارش ساری زمین کو دھو کر چکنی اور سپاٹ بنا دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنا پھل اگاؤ، وہ اپنی برکت لوٹاؤ۔ اس وقت ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ انار کا کھول اتنا بڑا ہوگا کہ وہ جماعت اس کے سائے میں بیٹھ سکے گی۔ دودھ میں اس قدر برکت ڈالی جائے گی کہ دودھ دینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ دودھ دینے والی گائے ایک پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگی۔ دودھ دینے والی بکری ایک پورے گھرانے کو کافی ہوگی۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، وہ انہیں بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی اور ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی۔ زمین پر اس وقت صرف شریر لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح علانیہ طور پر لوگوں کی موجودگی میں مباشرت کریں گے۔ انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ صحیح مسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں دو کوہانوں والے بڑے اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی۔ وہ یاجوج و ماجوج کی نعشیں اٹھائیں گے اور انہیں ایک گہرے گڑھے میں پھینک دیں گے۔ مسلمان ان کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں سے 7 برس تک آگ جلاتے رہیں گے۔ جامع ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا گیا اور آپ نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے قیامت کا ذکر کیا تو سب نے یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا دی۔ انہوں نے دجال کے قتل کا ذکر کیا اور پھر کہا کہ لوگ اپنے شہروں اور گھروں کی طرف لوٹ رہے ہوں گے کہ ان کا سامنا یاجوج و ماجوج سے ہو جائے گا۔ حاشیہ یعنی جب وہ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے تو یہ خبر سن کر لوگ واپس اپنے شہروں اور گھروں کو آ جائیں گے، مگر آتے ہی ان کو یاجوج و ماجوج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ وہ ہر بلندی سے دوڑتے آ رہے ہوں گے، جس پانی سے گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے اور جس چیز کو دیکھیں گے اسے تباہ کر دیں گے۔ لوگ مجھ سے دعا کا مطالبہ کریں گے، میں اللہ سے دعا مانگوں گا تو وہ ان سب کو ہلاک کر دے گا۔ ان کی لاشوں کی بو سے زمین میں تعفن پھیل جائے گا۔ مسلمان پھر مجھ سے دعا کی التجا کریں گے، میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا۔ بارش کا وہ پانی ان کے جسموں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گا۔ المستدرک للحاکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج و ماجوج کے بارے میں بات کرتے ہوئے فرمایا، وہ لوگوں پر نکلیں گے تو ان کا سارا پانی پی لیں گے۔ لوگ ان سے خوف زدہ ہو کر بھاگ جائیں گے۔ یاجوج و ماجوج اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو وہ خون سے رنگین ہو کر واپس آئیں گے۔ وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں پر بھی غلبہ پا لیا اور آسمان والوں پر بھی اپنی قوت اور عظمت کے باعث غالب آ چکے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا بھیج دے گا جو ان سب کو ہلاک کر دے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت کھا کھا کر سیر ہوں گے اور موٹے تازے ہو جائیں گے۔ جامع الترمذی وسنن ابن ماجہ والمستدرک للحاکم وصححہ الالبانی۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں وارد ایک ضعیف روایت، ایک ضعیف حدیث۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں بہت سی آیات اور احادیث موجود ہے، لیکن ان کے بارے میں بہت سی ضعیف احادیث بھی مشہور ہو گئی ہے۔ ان میں سے یہ حدیث نہایت ضعیف ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاجوج و ماجوج کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ایک امت ہے اور ماجوج ایک امت ہے، ان میں سے ہر ایک امت میں 4 لاکھ امتیں ہیں، ان میں سے کوئی شخص اس وقت تک فوت نہیں ہوتا تو جب تک وہ اپنی اولاد میں سے 1000 افراد کو اپنے سامنے مسئلہ شکل میں نہ دیکھ لے۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول ہمیں ان کے متعلق کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی 3 اقسام ہے، ان میں سے ایک قسم ارض کی طرح ہے۔ میں نے کہا، ارض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شام میں ایک درخت ہے جس کی بلندی آسمان کی طرف 120 ہاتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کوئی تدبیر یا لوہا کارگر نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک قسم ایسی ہے جو اپنا ایک کان زمین پر بچھا کر دوسرے کان کو بدن پر لپیٹ لے گی، وہ جس کے پاس سے گزریں گی اسے کھا جائیں گے، چاہے وہ ہاتھی ہو، وحشی جانور ہو، اونٹ ہو یا خنزیر ہو۔ یاجوج و ماجوج میں سے جو کوئی مر جاتا ہے وہ اسے بھی کھا جاتے ہیں۔ ان کے لشکر کا اگلا حصہ شام میں ہوگا تو آخری حصہ خراسان میں ہوگا۔ وہ مشرق کے سب دریاؤں کا اور بحیرہ طبریہ کا پانی پی جائیں گے۔ مجموع الزوائد للہیثمی۔ یاجوج و ماجوج کی ہلاکت۔ یاجوج و ماجوج کے مرد، عورتیں اور بچے زمین میں قتل و غارتگری اور فساد کرتے ہوئے لوگوں کی عزت پامال کرتے ہوئے ادھم مچا دیں گے، حتیٰ کہ ان کا کفر اس قدر بڑھ جائے گا کہ وہ آسمان پر تیر چلانا شروع کر دیں گے، تاکہ جس طرح زمین پر ان کا قبضہ ہوا ہے اسی طرح آسمان پر بھی ہو جائے۔ اہل زمین میں سے ان کی دستبرد سے وہی بچے گا جو کلا بند ہوگا یا کہیں چھپا ہوا ہوگا۔ ان کلا بند لوگوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی بھی ہوں گے، اور وہ شدید بھوک، حاجت اور سخت مشکلات کا شکار ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، جیسا کہ سابقہ احادیث میں گزر چکا ہے۔ دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایک مہلک کیڑا یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں پیدا کرے گا، جس سے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ 2 کوہانوں والے بڑے اونٹوں کی گردنوں جیسے پرندے بھیجے گا جو یاجوج و ماجوج کے مردہ جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا انہیں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جو زمین کو دھو کر صاف ستھری کر دے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنا پھل اگاؤ اور اپنی برکتیں لوٹاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا، وہ لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، من کل حدب ینسلون، وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، زمین میں خوب غارت گری کریں گے، مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں میں پناہ گزین ہو جائیں گے اور اپنے مویشی بھی اپنے ساتھ رکھیں گے۔
یاجوج و ماجوج زمین کا سب پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا لشکر ایک دریا کے پاس سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا حتیٰ کہ وہ خشک ہو جائے گا۔ جب ان کا ایک دوسرا گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا اس جگہ کبھی پانی ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین کے سب لوگ شہروں یا پناہ گاہوں میں محصور ہو جائیں گے تو یاجوج و ماجوج میں سے ایک شخص کہے گا زمین والوں سے تو ہم فارغ ہو گئے ہیں، اب آسمان والے رہ گئے ہیں۔ پھر ان کا ایک شخص اپنا نیزہ لہرائے گا اور اسے آسمان کی طرف اچھال دے گا اور وہ خون سے آلودہ ہو کر واپس آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آزمائش اور فتنہ ہوگا۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ ان پر ایک کیڑا بھیج دے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا، اس کے اثر سے یہ سب مر جائیں گے اور ان کی آہٹ تک سنائی نہ دے گی۔ مسلمان کہیں گے کہ ہے کوئی ایسا شخص جو ہماری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال کر معلوم کرے کہ ہمارے اس دشمن کا کیا انجام ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اہل اسلام میں سے ایک شخص مرنے کی تیاری کر کے اٹھے گا، وہ اپنے قلعے سے نیچے اتر کر دیکھے گا تو ان سب کو اوپر تلے گرے ہوئے مردہ پائے گا۔ وہ خوشی سے پکار اٹھے گا اے مسلمانوں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کا صفایا کر دیا ہے۔ مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں سے نکل آئیں گے، ان کے مال مویشی آزادی سے چریں گے، ان کے جانوروں کے لیے اس وقت یاجوج و ماجوج کے گوشت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا، اسے کھا کر وہ اس قدر موٹے ہو جائیں گے جتنا کوئی جانور کسی اچھے سے اچھے سبزے اور چارے کو کھا کر موٹا ہوتا ہے۔ مسند احمد و سنن ابن ماجہ والمستدرک للحاکم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج و ماجوج زمین میں موجود ہر شخص کو ہلاک کر ڈالیں گے، صرف وہی بچے گا جو کسی قلعے میں پناہ گزین ہوگا۔ جب یاجوج و ماجوج زمین والوں کی ہلاکت سے فارغ ہو جائیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اب صرف وہی لوگ بچے ہیں جو قلعوں میں ہیں یا آسمان والے رہ گئے ہیں۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو وہ خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ وہ کہیں گے کہ تم نے آسمان والوں سے بھی راحت حاصل کر لی ہے، اب صرف وہی رہ گئے ہیں جو قلعوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا محاصرہ کر لیں گے حتیٰ کہ ان کے لیے محاصرے کی مشکلات بہت بڑھ جائے گی۔ ابھی وہ اسی سوچ بچار میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک کیڑا مسلط کر دے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا اور وہ ان کی گردنوں کو توڑ ڈالے گا۔ وہ ایک دوسرے پر گریں گے اور مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک کہے گا کعبہ کی رب نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ بعض دوسرے کہیں گے نہیں نہیں، یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں تاکہ ہم ان کی طرف نکلیں اور یہ ہمیں بھی اسی طرح ہلاک کر دیں جس طرح انہوں نے ہمارے بھائیوں کو ہلاک کر دیا۔ وہ کہے گا کہ تم مجھے قلعے کا دروازہ کھول دو، میں باہر جا کر ان کی خبر لاتا ہوں۔ وہ کہیں گے کہ ہم نہیں کھولیں گے۔ وہ کہے گا مجھے کوئی رسی دے دو، وہ رسی کے ذریعے نیچے اترے گا تو ان سب کو مردہ پائے گا۔ المطالب العالیہ۔ یاجوج و ماجوج کے بعد کوئی لڑائی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں سوائے مومنوں کے کوئی نہیں بچے گا۔ برکات و خیرات ہر طرف پھیل جائیں گی، ان کے دل آپس میں صاف ہوں گے اور جدال و قتال اور جنگیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت سلمہ بن نفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی اللہ کے رسول گھوڑوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، ہتھیار رکھ دیے گئے ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ اب کوئی لڑائی نہیں ہوگی اور جنگی اختتام پذیر ہو گئی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے غلط کہا، لڑائی تو اب آئی ہے۔ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جو اللہ کے راستے میں لڑتی رہے گی، ان کے مخالفین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں کو جنہیں اللہ رزق دے رہا ہوگا ٹیڑھا کر دے گا۔ وہ جماعت قیامت تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتی رہے گی، لڑائی یاجوج و ماجوج کے نکلنے تک موقوف نہ ہوگی۔ السنن الکبریٰ للنسائی وسلسلۃ الاحادیث صحیحہ۔ یاجوج و ماجوج کے بعد حج باقی رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خروج یاجوج و ماجوج کے بعد بھی بیت اللہ شریف کا حج اور عمرہ کیا جائے گا۔ صحیح البخاری۔ ذوالقرنین کی یاجوج و ماجوج کے لیے بنائی ہوئی دیوار کو کسی نے دیکھا ہے یا کسی کے لیے دیکھنا ممکن بھی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک شخص نے اسے دیکھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اسے تعلیقاً صیغہ جزم کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں نے اس دیوار کو دیکھا ہے، وہ ایک دھاری دار چادر کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، واقعی تم نے اسے دیکھا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو ابن ابی عمر نے اہل مدینہ کے ایک شخص سے موصولاً روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے یاجوج و ماجوج کی دیوار دیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کیسی تھی؟ اس نے عرض کی، دھاری دار چادر کی طرح، ایک دھاری سرخ اور ایک دھاری سیاہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، واقعی تم نے اسے دیکھا ہے۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے دیوار اور بعض بادشاہوں کے اس تک پہنچنے کی کوشش کا قصہ ذکر کرتے ہوئے کہا ہے، خلیفہ واثق باللہ، حاشیہ، خلیفہ واثق باللہ نے عہد عباسی میں 227 تا 232 ہجری بمطابق 842 تا 847 عیسوی حکومت کی۔ عباسی خلفاء میں ترتیب کے لحاظ سے ان کا 9واں نمبر بنتا ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ خلیفہ واثق باللہ نے اپنی حکومت کے زمانے میں اپنے کچھ امراء کو تیار کیا اور ان کے ساتھ ایک لشکر بھی روانہ کیا تاکہ وہ اس دیوار کا جائزہ لے، اس کا معائنہ کرے اور واپسی پر خلیفہ کو اس کی رپورٹ پیش کرے۔ یہ لشکر ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتا رہا حتیٰ کہ اس دیوار تک پہنچ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار کو لوہے اور تانبے سے بنایا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی ذکر کیا کہ اس میں ایک دیو ہیکل دروازہ بھی ہے جس پر بہت بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے۔ نیز دیکھا کہ وہاں مٹی اور پتھر سے ایک برج تعمیر کیا گیا تھا، اس کے پاس اس کے پڑوسی ملکوں کے بادشاہوں کی طرف سے کچھ پہرے دار بھی تھے۔ یہ دیوار بلند و بالا، پر شکوہ اور عظیم ہے، اس پر کوئی چڑھ نہیں سکتا، نہ اس کے ارد گرد کے پہاڑوں پر چڑھا جا سکتا ہے۔ یہ مشن قریباً 2 سال تک اپنے کام میں مشغول رہنے کے بعد واپس لوٹا اور بہت سے عجیب و غریب امور کا مشاہدہ کر کے آیا۔ البدایہ والنہایہ۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس قصے کی کوئی سند بیان نہیں کی اور نہ صحت و ضعف کے اعتبار سے اس پر کوئی تبصرہ کیا ہے۔ واللہ اعلم۔ کیا سد ذوالقرنین کا دیوار چین سے کوئی تعلق ہے؟ حاشیہ، عظیم دیوار چین تاریخ انسانی میں طویل ترین تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ اس کی لمبائی 6400 کلومیٹر ہے۔ اس پر 4 قبل مسیح
میں کام شروع ہوا اور 17 عیسوی تک جاری رہا۔ اس دیوار کی چینوں نے شمالی حملہ آوروں سے حفاظت کے لیے تعمیر کیا تھا۔ یہ دیوار چین کے شمال مشرقی ساحل سے شروع ہو کر وسط چین تک چلی گئی ہے۔ ماہ وصال کے گزرنے سے اس کے کچھ اجزاء گر بھی گئے تھے، بعد میں ان کی مرمت کر دی گئی۔ اس کے بنیادی حصے کی لمبائی 3460 کلومیٹر ہے، دیوار کی بلندی 7.5 میٹر ہے اور موٹائی بنیاد سے 7.5 میٹر، جبکہ اوپر جا کر یہ 4.6 میٹر رہ جاتی ہے۔ پوری دیوار میں ہر 180 میٹر کے فاصلے پر نگرانی کے لیے برج بنائے گئے ہیں۔ گزشتہ صدیوں میں اس دیوار کے بعض حصے منہدم ہو گئے تھے، جنہیں 1949 عیسوی میں چینیوں نے دوبارہ تعمیر کر لیا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ سد ذوالقرنین اور دیوار چین میں کئی اعتبار سے فرق ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، ذوالقرنین نے یہ دیوار یاجوج و ماجوج کے حملوں کو روکنے کے لیے بنائی تھی، لیکن دیوار چین کو وہاں کے حکمرانوں نے اپنی مملکت کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا۔ پوائنٹ سیکنڈ، سد ذوالقرنین کی بناوٹ لوہے اور تانبے سے ہے، جبکہ دیوار چین کو پتھر، اینٹوں اور چونے سے بنایا گیا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، یاجوج و ماجوج کی دیوار دو پہاڑوں کے درمیان ان کا راستہ بند کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، جبکہ دیوار چین مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہوتی ہوئی مشرقی چین سے مغربی چین تک ہزاروں میلوں پر محیط ہے۔ پوائنٹ فورتھ، سد یاجوج و ماجوج کو آخری زمانے میں جب اللہ تعالیٰ چاہے گا توڑ ڈالے گا، لیکن دیوار چین تو ماضی میں کئی جگہ سے ٹوٹ چکی ہے۔ مصنوعی سیارے سیٹلائٹ یاجوج و ماجوج کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ زمین کے تمام حصوں کی معرفت اور ان میں موجود ساری مخلوقات کا احاطہ کرنا تو محض اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، جس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اگر ہم یاجوج و ماجوج کی دیوار یا دجال کی جگہ یا اور دیگر مخلوقات کو معلوم نہیں کر سکتے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی لوگوں سے یاجوج و ماجوج اور ان کی دیوار کو اوجھل کر رکھا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور لوگوں کے درمیان بعض ایسی اشیاء حائل کر دی ہو جو انہیں دیکھنے میں مانع ہو، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان طیہ میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ حاشیہ، یعنی جب بنی اسرائیل میدان طیہ میں بھٹک گئے، نہ انہیں راستے کا پتہ چلتا تھا اور نہ اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کی زمین میں بھٹکنے کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو آل فرعون سے نجات عطا فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ وہ زمین بیت المقدس کی تھی، مگر انہوں نے اس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور کہا، ترجمہ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے تو ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائے تو ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ کہنے لگے، وہ تو بڑی سرکش اور جابر قوم ہے، یعنی ان کے پاس قوت و جبروت ہے، ہم اس بستی میں کبھی داخل نہ ہوں گے۔ جب انہوں نے اس ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ اب یہ زمین پر ان
کہ اب یہ زمین ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ چنانچہ یہ کھانا بدوش ہو کر 40 برس تک اس زمین میں بھٹکتے رہے۔ وہ ایک جگہ ہوتے، دن بھر سفر کرتے، مگر جب رات ہوتی تو خود کو پھر اسی جگہ پاتے جہاں کل رات گزاری تھی۔ انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ کدھر جائے، سارا دن اپنی سواریوں اور قدموں پر چلتے، مگر اس کے باوجود کوئی مسافت طے نہ ہوتی، بلکہ اس وحشت ناک صحرا میں 40 برس تک ایک ہی جگہ گھومتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سزا اس لیے مسلط کی تھی کہ انہوں نے اس وقت سرکشی کا مظاہرہ کیا جب انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ حکم ماننے کے بجائے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، ترجمہ: اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر دونوں ہی لڑ بڑ لو، ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سورۃ الانعام۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان طے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تو وہ زمین کے چند کلومیٹر کے علاقے میں ہی 40 برس تک بھٹکتے رہے اور لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا حتیٰ کہ وہ مدت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس نے ہر چیز کے لیے ایک متعین وقت اور مدت مقرر کر رکھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دیجئے میں تم پر نگراں نہیں ہوں، ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لو گے۔ جس چیز کے اکتشاف سے پہلے لوگ قاصر رہے اسے بعد والے بھی معلوم نہ کر سکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ حاشیہ: دجال کے بارے میں تفصیلی کلام میں گزر چکا ہے کہ برمودا مثلث ابھی تک ایک معمہ ہے جس کی حقیقت کے متعلق سائنسی ترقی اور جدید وسائل کے باوجود اہل علم تاحال حیرت و پریشانی کا شکار ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ آخری بات یہ کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں، یاجوج و ماجوج کے بارے میں واردی احادیث حقیقت پر مبنی ہے، ان پر ایمان رکھنا واجب ہے، کیونکہ یاجوج و ماجوج کا خروج علامات قیامت میں سے ہے۔ ان کے بارے میں وارد احادیث میں وضاحت سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی کثرت تعداد کے باعث کسی کے پاس ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور دجال سے نجات پانے والے ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام یاجوج و ماجوج کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس کے اثر سے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ہلاکت کے بعد ان کی لاشوں کے تعفن سے اہل زمین بہت اذیت میں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیج دے گا جو انہیں اٹھا کر ایسی جگہ جا پھینکیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ حاشیہ: قاضی عیاض کا یہ کلام ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح میں ذکر کیا ہے۔ آخری بات، کیا مسلمانوں پر یاجوج و ماجوج کے خلاف لڑنا واجب ہے؟ جواب: ہر شخص پر ان کے خلاف لڑنا واجب نہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے، میں نے اپنے کچھ ایسے بندے بھیجے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں ہمت نہیں، لہذا آپ میرے مومن بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ صحیح مسلم۔ زمین میں دھنسنے کے 3 واقعات۔ علامات کبریٰ میں سے 3 مقامات پر خسوف یعنی زمین کا دھنسنا بھی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ لوگ ان واقعات سے
بہت خوف زدہ ہو جائیں گے اور ان کے اثرات بہت ہولناک ہوں گے۔ خسف کے معنی خسف کے معنی ہے زمین کا پھٹ جانا اور جو کچھ اس کے اوپر ہو اس کا زمین کے اندر غائب ہو جانا۔ زمانہ ماضی و حاضر میں بہت سے ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جو قوت اور حجم میں ایک دوسرے سے مختلف تھے، مگر وہ خسوف جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے ان کی ایک خاص حیثیت ہوگی اور ان کی خبر اور چرچا ہر طرف پھیل جائے گا۔ تین مقامات پر ہونے والے وہ خسوف جن کا ذکر احادیث میں وارد ہے آخری زمانے میں واقع ہوں گے۔ قرآن و سنت کی بہت سی نصوص ان پر دلالت کرتی ہے۔ خسف کے بارے میں وارد احادیث۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ یقیناً وہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ پھر آپ نے ذکر کیا دھواں، خروج دجال، خروج دابہ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، خروج یاجوج و ماجوج، مشرق، مغرب اور جزیرہ نما عرب میں زمین کا دس جانا، اور سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر شام کی طرف ہاں کر لے جائے گی۔ صحیح مسلم۔ ایسی احادیث جن میں دسنے کے واقعات کا ذکر ہے جو گناہوں کی سزا کے طور پر ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو و لعب میں رات گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب صبح ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلاں کو زمین میں دھسا دیا گیا ہے، آج رات فلاں قبیلے کے گھروں کو زمین میں دھسا دیا گیا ہے۔ ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائے گی جو انہیں اسی طرح ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گی جس طرح پہلے قوموں کو ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کے ریشم پہننے، گانے بجانے والی عورتیں اختیار کرنے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے بیک وبن سے اڑا چکی ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہلاک ہونے والوں کی ایک اور خصلت بھی ذکر کی مگر میں اسے بھول گیا ہوں۔ المستدرک للحاکم وقال حدیث صحیح علی شرط مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں خسف و مسک اور پتھروں کی بارش ہوگی۔ اخرجہ الحاکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تکبرانہ انداز میں اپنی چادر زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، اسے زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ اس میں قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا۔ صحیح البخاری۔ یتجلجلو کے معنی ہے آواز کے ساتھ حرکت کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا اے انس لوگ مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے، ان میں سے ایک شہر کا نام بصرہ یا بصیرہ ہے، اگر تمہارا وہاں گزر ہو یا اس میں داخل ہونے کا اتفاق ہو تو اس کی شوریلی زمینوں سے، اس کی زرعی پیداوار سے، اس کے بازاروں سے اور اس کے امراء کے دروازوں سے بچ کر رہنا، تم اس کے نواحی علاقوں تک ہی رہنا کیونکہ اس شہر والوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔
ان پر پتھروں کی بارش ہوگی اور وہاں زلزلے آئیں گے، کچھ لوگ وہاں رات گزاریں گے مگر صبح ہونے سے قبل بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔ سنن ابی داود وصححہ الالبانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خبر دی ہے کہ لوگ مختلف شہروں میں جا کر رہیں گے، ان میں سے ایک بصرہ نامی شہر بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو خبردار کیا کہ وہ اس شہر کی شوریلی زمین سے بچ کر رہے، وہ اس کی نباتات سے اور اس کے بازاروں سے بھی بچ کر رہے جہاں لوگ جمع ہوتے اور خرید و فروخت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ظالم حکام کے دروازوں پر جانے سے بھی ڈرایا، کیونکہ شہر میں زمین دھسنے، پتھر برسنے، زلزلے برپا ہونے اور شکلیں بدلنے کے واقعات ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بصرہ کے گرد و نواح میں رہنے کی ہدایت فرمائی تاکہ وہ ہلاکت سے بچ سکے۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے، اگر ایسا ہی ہے تو اسے میری طرف سے سلام نہ کہنا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میری امت کے قدریہ فرقے کے لوگوں کے ساتھ شکلیں بدلنے، زمین میں دھسنے اور پتھروں کی بارش جیسے واقعات پیش آئیں گے۔ سنن ابن ماجہ و جامع ترمذی۔ خلاصہ، آخری زمانے میں واقع ہونے والے تین بڑے خسوف میں سے ایک کے مقام اور سبب کا ذکر پہلی حدیث میں ہو چکا ہے۔ جہاں تک خسف کے باقی دو واقعات کا تعلق ہے تو وہ بھی آخری زمانے میں واقع ہوں گے، لیکن مجھے ان کے مقام یا سبب پر دلالت کرنے والی کوئی حدیث نہیں مل سکی۔ واللہ اعلم۔ دھوئیں کا اٹھنا، the smoke۔ علامت قیامت مختلف نوعیت کی ہے۔ بعض زمین سے تعلق رکھتی ہے جیسے خسف، خشک سالی وغیرہ۔ بعض ایسی ہیں جن کا تعلق لوگوں سے ہے جیسے عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت۔ بعض کا تعلق انسانی اخلاق سے ہے جیسے زنا کا پھیلنا۔ بعض وہ ہے جن کا تعلق آسمان سے ہے، انہی میں سے دھوئیں کا اٹھنا بھی ہے۔ دھوئیں سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ علامت واقع ہو چکی ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کے علامات قیامت میں سے ہونے کی دلیل حسب ذیل ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، کہا جائے گا یہ دردناک عذاب ہے۔ کافر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کیوں کر ہوگی جبکہ ان کے پاس ایک کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ سورہ الدخان۔ آیت میں وارد دخان کے بارے میں علماء کے دو اقوال۔ پہلا، بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے جو قریش کو شدت بو کی شکل میں اس وقت پہنچا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعوت کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے بد دعا فرمائی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے تو انہیں بھوک اور قحط کی وجہ سے دھوئیں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور سلف صالح کی ایک جماعت نے اسی قول کو اختیار کیا ہے اور ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ اضواء البیان لشنقیطی۔ ہم ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔
کہ ایک شخص وہاں آیا اور کہا، اے ابو عبد الرحمن، ایک قصہ گو یہ قصہ بیان کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دھوئیں کی علامت جب ظاہر ہوگی تو کفار کی سانسیں بند ہو جائیں گی، جبکہ مومنوں پر اس سے صرف زکام جیسی کیفیت طاری ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور غصے کی حالت میں فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو، تم میں سے جسے کسی چیز کا علم ہو تو صرف اسے اپنے علم کے مطابق بیان کرے، اور جسے کسی چیز کا علم نہ ہو وہ اللہ عالم کہے۔ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب کوئی کسی بات کو نہ جانتا ہو تو اس کے بارے میں اللہ عالم کہہ دے۔ قل ما اسلکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف بناوٹی کام کرنے والوں میں سے نہیں۔ سورہ صاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ ان کی بات قبول نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں بد دعا کی، اللہم سبع کسبع یوسف، اے اللہ ان پر 7 برس کا قحط بھیج جس طرح کی یوسف علیہ السلام کی قوم پر بھیجا تھا۔ حاشا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح مصیبت میں ڈالے جس طرح اہل مصر کو مصیبت میں ڈالا گیا تھا۔ ان کے 7 برس خشک سالی اور قحط میں گزرے۔ حاشا مکمل ہوا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انہیں ایسی قحط سالی نے آ پکڑا جس نے ہر چیز ختم کر دی، حتیٰ کہ بھوک اور افلاس کی شدت کے باعث وہ چمڑے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ان میں سے جب کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو بھوک کے باعث اسے دھواں ہی دھواں نظر آتا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ بھی قول ہے کہ 5 چیزیں گزر چکی ہے: اللزام، الروم، البطشہ، القمر، الدخان۔ اللزام حاشا سے مراد وہ عذاب ہے جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے، فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، سورۃ الفرقان۔ تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی وجہ سے عذاب تمہارے لیے لازم ہوگا۔ البطشہ اشارہ ہے ان آیت کریمہ کی طرف۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، سورۃ الروم۔ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے قریب ترین سرزمین شام و فلسطین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب ہوں گے۔ البطشہ اشارہ ہے اس ارشاد ربانی کی طرف، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، سورہ الدخان سے مراد غزوہ بدر ہے۔ القمر اس فرمان باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورۃ القمر۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی بات علامات صغریٰ میں علامت نمبر 3 میں گزر چکی ہے۔ الدخان، صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ دوسرا قول، بہت سے علماء کرام اس طرف گئے ہیں کہ الدخان ان علامات قیامت میں سے ہے جن کا ابھی انتظار ہے، تاحال وہ ظاہر نہیں ہوئے اور وہ قرب قیامت واقع ہوگی۔ یہ قول حضرت علی بن ابی طالب، عبداللہ بن عباس اور ابو سعید
خدری رضی اللہ عنہم کا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ سے متعلق قبل ازیں بیان کردہ احادیث سے استدلال کرتے ہوئے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ بعض دیگر اہل علم نے ان اقوال میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ دکان دو ہے، ان میں سے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہو چکا ہے اور دوسرا قرب قیامت کو ظاہر ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے دکان دو ہے، ایک تو گزر چکا اور دوسرا وہ ہوگا جس سے زمین و آسمان کا خلا بھر جائے گا۔ مومن پر تو اس کا اثر زکام جیسا ہوگا مگر کافروں کے کان اس سے پھٹ جائیں گے۔ تذکرہ للقرطبی۔ راجہ قول یہ ہے کہ جس دکان کا یہاں ذکر ہے وہ ابھی ظاہر نہیں ہوا، وہ قرب قیامت ہی کو ظاہر ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت بھی اسی کی تائید کرتی ہے۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، آپ اس دن کے منتظر رہے جب آسمان ظاہر دھواں لائے گا۔ سورۃ الدخان۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان میں ایک ایسا نمایاں اور واضح دھواں ظاہر ہوگا جسے ہر کوئی دیکھے گا۔ جہاں تک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کا تعلق ہے کہ قریش اسے دیکھ چکے ہیں، تو قریش کو بھوک اور افلاس کی شدت کے باعث محض خیال ہوتا تھا کہ آسمان میں دھواں ہے، لیکن وہ ان کا وہم تھا۔ یہ دھواں حقیقی ہوگا۔ ارشاد الہی ہے یغشی الناس، یعنی وہ دعا حقیقت میں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور ارشاد الہی ہے ھذا عذاب علیم، کہ معنی یہ ہے کہ جب دھواں انہیں پریشان کرے گا تو لوگوں سے کہا جائے گا کہ یہ دردناک عذاب ہے۔ دخان کے بارے میں وارد احادیث۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا گفتگو کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ وہ قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو، اور آپ نے دھویں اور دجال کا ذکر کیا۔ الحدیث صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کی واقع ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یا دھویں کا ظاہر ہونا، یا دجال کا ظاہر ہونا، یا خروج دابہ، یا تم میں کسی کا خاص وقت موت آ جانا، یا سب کے لیے واقع ہونے والا معاملہ قیامت کا قائم ہو جانا۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں ایک دن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا تو انہوں نے کہا میں رات بھر سو نہیں سکا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ کہنے لگے لوگوں نے بتلایا ہے کہ دمدار ستارہ طلوع ہو چکا ہے، مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں دھواں نہ آ پہنچا ہو، اسی خیال سے میں پوری رات نہ سو سکا۔ تفسیر ابن کثیر۔ اس اثر میں محل شاہد یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما دخان سے اس لیے خوفزدہ ہوئے کہ یہ علامت قیامت میں سے ہے۔ خروج دابہ، عجیب الخلقت جانور کا نکلنا۔ آخری زمانے میں فساد پھیلنے، برائیوں کے ظاہر ہونے اور لوگوں کے ان کا عادی ہونے کے سبب اچھے برے لوگ خلط ملط ہو جائیں گے، حتیٰ کہ مومن و منافق اور مسلم و کافر کی پہچان مشکل ہو جائے گی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ ایک جانور ظاہر کر دے گا۔ دابہ کیا چیز ہے؟ وہ کہاں اور کب ظاہر ہوگا؟ اس کے ذمہ کیا کیا کام ہوں گے؟ دابہ کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور جب ان پر
قرب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کلام کرے گا، بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ سورۃ النمل۔ ارشاد باری تعالیٰ تکلمہم کے ایک معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ان سے مخاطب ہوگا، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ وہ انہیں زخمی کرے گا۔ سعید بن جبیر، عاصم جہدری اور ابو رجا اتاردی رحمہ اللہ کی قرات تکلمہم یعنی تجرحہم کہ وہ انہیں زخمی کرے گا اسی معنی میں ہے۔ اس دابہ کے اوصاف کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ علامہ ماوردی اور ثعلبی نے اس کے اوصاف کے بارے میں بعض ایسی عجیب و غریب باتیں بیان کی ہے جن کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ کہ اس کا سر بیل کے سر کی طرح ہوگا اور اس کے کان ہاتھی کے کانوں جیسے ہوں گے وغیرہ، لیکن ہم اس کی جو صفات جانتے ہیں وہ یہ ہے، وہ حقیقت میں ایک جانور ہی ہوگا، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، وہ زمین سے نکلے گا۔ وہ کہاں سے نکلے گا، اس کے نکلنے کی جگہ کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح نکلے گا جس طرح اللہ عز و جل نے خبر دی ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے نکلے گا۔ دابہ کیا کرے گا؟ یہ جانور لوگوں سے کہے گا، لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے۔ یہی بات اس ارشاد باری تعالیٰ میں بیان فرمائی گئی ہے۔ ترجمہ: اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کلام کرے گا، بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ سورۃ النمل۔ وہ لوگوں کو آگ سے داغے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جانور نکلے گا اور لوگوں کی ناکوں کو داغے گا، پھر وہ سب تم میں گل مل جائیں گے، حتیٰ کہ ایک شخص اونٹ خریدے گا اور کوئی اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے؟ وہ کہے گا، ایک ایسے شخص سے جس کی ناک کو آگ سے داغ لگا ہوا تھا۔ مجموع الزوائد للہیثمی و مسند احمد۔ اس کے داغنے کی کیفیت کیا ہوگی اور یہ صورتحال کب تک جاری رہے گی؟ کیا آنے والی نسلوں میں بھی یہ نشان باقی رہے گا؟ جب دابہ لوگوں کو داغے گا تو حق و باطل کے مقابلے میں واضح ہو جائے گا اور مومن کافر سے ممتاز ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ لوگ ایک عرصہ تک اسی حال میں رہیں گے، کچھ عرصے بعد لوگ ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گے، اے مومن یا اے کافر۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرنا چاہے گا تو ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو مومنوں کے روحوں کو قبض کر لے گی، کیونکہ قیامت صرف شریر لوگوں ہی پر قائم ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال میری امت میں ظاہر ہوگا اور 40 کی مدت پوری کرے گا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ 40 دن ہوں گے، 40 ماہ ہوں گے یا 40 برس ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ ان کی شکل و شباہت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ سے ملتی جلتی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ہلاک کر ڈالیں گے، پھر لوگ 7 برس اس طرح گزاریں گے کہ کہیں بھی دو شخصوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شام کی جانب سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو ہر اس شخص کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان یا بھلائی موجود ہوگی۔ اگر تم میں سے کوئی کسی پہاڑ کی کوہ میں بھی داخل ہو جائے گا تو یہ ہوا وہاں بھی اس کی
روح قبض کر لے گی۔ اس کے بعد زمین میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کے شر انگیزی میں پرندوں کی سی تیزی ہوگی۔ انہیں نہ نیکی کا پتہ ہوگا نہ برائی کا۔ ان کے پاس شیطان انسانی شکل میں آئے گا اور کہے گا کیا تم میری بات نہیں مانو گے؟ وہ کہیں گے تم کیا کہتے ہو؟ شیطان انہیں بتوں کی پوجا کی دعوت دے گا، وہ اس کی بات مان لیں گے۔ ان کے پاس رزق کی خوب فراوانی ہوگی، زندگی خوب مزے سے گزر رہی ہوگی کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا۔ جس سے بھی یہ آواز پہنچے گی وہ گردن ایک جانب جھکا کر آواز سننے کی کوشش کرے گا تو دوسری طرف کو اوپر اٹھا لے گا۔ سب سے پہلے یہ آواز وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹوں کے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا۔ وہ سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر جائے گا اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ یمن کی جانب سے ایک ہوا چلائے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، جس کے دل میں ایک دانے کے برابر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یہ اس کی روح قبض کر لے گی۔ صحیح مسلم۔ اس ہوا کے چلنے کے بعد نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، زمین پر صرف شریر رہ جائیں گے اور انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ لوگ ایک صبح سورج کے مشرق سے طلوع ہونے کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے سورج کو پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ مشرق ہی سے طلوع ہوتا آیا ہے، مگر اس روز اچانک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب ایسا ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، ترجمہ: کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورۃ الانعام۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو یا اپنے ایمان میں کچھ بھلائی کے کام نہ کر چکا ہو، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا اور زمین میں جانور کا نکلنا۔ صحیح مسلم۔ اس موقع پر توبہ کا دروازہ بند کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ایمان کے بہت سے پہلو ایمان بالغیب سے تعلق رکھتے ہیں، مگر جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو وہ ایمان بالغیب نہ رہے گا، بلکہ یہ فرعون کے اس ایمان کی طرح ہوگا کہ جب اسے غرق ہونے کا یقین ہو گیا تھا تو وہ ایمان لانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، پس جب وہ طلوع ہو جائے گا اور سارے لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت کسی بھی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہوگا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی کا کام نہ کیا ہوگا۔ قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ 2 آدمیوں نے اپنا کپڑا پھیلایا ہوگا، وہ خرید و فروخت نہ کر سکیں گے اور نہ اس کپڑے کو لپیٹ سکیں گے کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے جانور کا دودھ دھو کر لے جا رہا ہوگا اور وہ اسے استعمال نہ کر سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، وہ اس میں اپنے جانور کو پانی نہیں پلا سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور ایک شخص نے لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا، وہ اسے کھا نہیں سکے گا کہ قیامت رونما
ہو جائے گی۔ صحیح البخاری۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورج چلتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے اپنے مستقر میں پہنچ جاتا ہے، پھر یہ سجدے میں گر پڑتا ہے اور اسی حال میں رہتا ہے حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے، اٹھو اور جہاں سے تم آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ وہ لوٹتا ہے اور اپنے معمول کے مطلع سے طلوع ہو جاتا ہے، پھر دن بھر چلتے چلتے عرش کے نیچے اپنے مستقر میں جا پہنچتا ہے اور سجدے میں گر پڑتا ہے۔ وہ اسی حال میں رہتا ہے حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے، اٹھو اور جہاں سے تم آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ وہ لوٹتا ہے اور اپنے معمول کے مطلع سے طلوع ہو جاتا ہے۔ ایک روز وہ چلے گا، لوگ اس میں کوئی نئی چیز نہیں دیکھیں گے حتیٰ کہ وہ عرش الہی کے نیچے اپنے ٹھہرنے کی جگہ پہنچے گا اور اس سے کہا جائے گا، اٹھو اور آج مغرب سے جا کر طلوع ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صبح کے وقت مغرب سے طلوع ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت دابہ کا لوگوں کے لیے نکلنا ہے۔ ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہو جائے گی۔ صحیح مسلم۔ ایک اشکال اور اس کا ازالہ۔ بعض لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت دابہ کا نکلنا ہے، جبکہ دیگر روایت میں دجال کے خروج یا امام مہدی کے ظہور کو قیامت کی سب سے پہلی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ تو دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق کیسے ہوگی؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو بات تمام روایت کی روشنی میں راجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑی علامات جو زمین کے رہنے والوں کے احوال کو بدل کر رکھ دیں گی، ان میں سب سے پہلی علامت خروج دجال ہوگی، اور یہ علامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ وہ علامات جن کا تعلق بالائی نظام کی تبدیلی سے ہوگا، ان میں سب سے پہلے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ ان علامات کا اختتام قیامت کی قائم ہونے سے پہلے ہوگا۔ غالباً خروج دابہ بھی اسی روز کے واقع ہوگا جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت دابہ کا لوگوں کے لیے نکلنا ہے۔ ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد ظاہر ہو جائے گی۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری۔ علامات قیامت سے پہلے پہلے نیک عمل کرنے کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، 6 چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یا دھوئیں کا ظاہر ہونا، یا دجال کا ظاہر ہونا، یا خروج دابہ، یا تم میں سے کسی کا خاص وقت موت آ جانا، یا سب کے لیے واقع ہونے والا معاملہ قیامت کا قائم ہو جانا۔ صحیح مسلم۔ آگ جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک لے جائے گی۔ قیامت کی سب سے آخری علامات اور نشانی یہ ہوگی کہ یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ارض محشر شام کی طرف لے جائے گی اور انہیں وہاں جمع کرے گی۔ یہ آگ کیسی ہوگی؟ یہ کس طرح نکلے گی؟ کہاں سے نکلے گی؟
اور اس کے بعد کیا واقعات ہوں گے، اس آگ کے بارے میں وارد احادیث۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، بلا شبہ وہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ آپ نے ذکر فرمایا دھواں، دجال، خروج دابہ، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، خروج یاجوج و ماجوج، 3 جگہ زمین کے دسنے کی واقعات، یعنی مشرق میں زمین کا دس جانا، مغرب میں زمین کا دس جانا اور جزیرۃ العرب میں زمین کا دس جانا۔ سب سے آخری میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یمن کی طرف سے نکلنے والی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ صحیح مسلم۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے، ایک آگ عدن کے دور دراز علاقے سے نکلے گی جو لوگوں کو چلائے گی۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، روز قیامت سے قبل بحیرہ حضرموت سے یا حضرموت سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، ان حالات میں آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ملک شام میں رہائش اختیار کر لینا۔ مسند احمد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری کا علم ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جنہیں ایک نبی کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ قیامت کی پہلی علامت کیا ہوگی؟ اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ وہ کیا سبب ہوتا ہے جس کے باعث بچہ اپنے والد یا اپنے ماں کے مشابہ ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبریل نے مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتلایا ہے۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگے، یہ فرشتہ تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ حاشیہ، ایک دفعہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہر نبی کے پاس ایک فرشتہ آسمان سے خبریں لے کر آتا ہے، ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس کون آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل۔ کہنے لگے، وہ جبریل جو عذاب، لڑائی اور جنگ لے کر آتا ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ میکائیل کہتے تو اچھا تھا کیونکہ وہ رحمت، نباتات اور بارش لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، سورۃ البقرہ۔ ترجمہ، اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کرے گی۔ اہل جنت کا پہلا کھانا وحل مچھلی کے جگر کا کنارہ ہوگا۔ جہاں تک بچے کی مشابہت کا معاملہ ہے تو مرد جب عورت سے جمع کرتا ہے اور اس کا پانی عورت کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو بچہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی سبقت لے جائے تو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن السلام نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ صحیح البخاری۔ ایک اشکال اور اس کا ازالہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور چاشت کے وقت دابہ کا لوگوں پر نکلنا ہے۔
ان میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہوگی دوسری اس کے بعد قریب ہی ہوگی۔ صحیح مسلم۔ علامات قیامت کے سلسلے میں جو ترتیب پہلے گزر چکی ہے اس کی اس حدیث کے ساتھ موافقت کیسے ہوگی؟ اس حدیث سے مراد قیامت کے علامات ہے۔ پھر سے پڑھیں گے۔ اس حدیث سے مراد قیامت کی علامات ہے اور اس کی تائید بخاری کی دوسری روایت کے ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے، ما اول امر الساعہ، یعنی قیامت کی ابتدا کیسے ہوگی؟ تنبیہ: یہ آگ جو لوگوں کو حشر کے لیے اکٹھا کرے گی اس آگ کے علاوہ ہوگی جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ارض حجاز میں ظاہر ہوگی اور جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائے گی۔ وہ آگ 7ویں صدی ہجری میں ظاہر ہو چکی ہے اور یہ قیامت کی علامات صغریٰ میں سے ہے۔ آگ لوگوں کو کیسے اکٹھا کرے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لوگوں کو میدان حشر میں 3 طریقوں سے لایا جائے گا۔ کچھ رغبت اور خوف سے آئیں گے، کچھ ایک اونٹ پر 2 2 3 3 4 4 یا 10 10 افراد ہوں گے۔ باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کرے گی جہاں وہ قیلولہ کریں گے، آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہرا کرے گی، اور جہاں وہ رات گزاریں گے آگ بھی وہاں رات گزارے گی، جہاں وہ صبح کریں گے آگ بھی وہاں صبح کرے گی، اور جہاں شام کرے گی آگ بھی وہاں شام کرے گی۔ صحیح مسلم۔ مطلب یہ ہے کہ اس آگ کا مقصد لوگوں کو جلانا نہیں ہوگا بلکہ انہیں محض شام میں واقع ارض محشر کی طرف چلانا ہے۔ جب لوگ تھک جائیں گے اور قیلولہ یا نیند کے لیے رکیں گے اس وقت آگ بھی رک جائے گی، لیکن جب قیلولہ سے بیدار ہوں گے تو آگ بھی انہیں لے کر چل پڑے گی حتیٰ کہ انہیں شام میں پہنچا دے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ روز قیامت 3 گروہوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ ایک گروہ تو پر امید کپڑے پہنے ہوئے سواریوں پر سوار ہوگا، دوسرا گروہ ایسا ہوگا جو کبھی چلے گا کبھی دوڑے گا، اور تیسرا گروہ ایسا ہوگا جسے فرشتے ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کر لائیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، ان 2 گروہوں کو تو ہم نے معلوم کر لیا، مگر یہ کون ہوں گے جو کبھی چلیں گے اور کبھی دوڑیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سواریوں پر ایسی آفت بھیجے گا کہ کوئی سواری باقی نہیں بچے گی، حتیٰ کہ ایک شخص جس کا ایک خوشنما باغ ہوگا اسے ایک چھوٹے کجاوے والی عمر رسیدہ کمزور اونٹنی دی جائے گی مگر وہ اس پر سوار نہ ہو سکے گا۔ مسند احمد و سنن نسائی۔ خاتمہ: میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس کتاب کی تکمیل کے لیے سہولت اور اعانت سے سرفراز فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ کی حضور دست بدعا ہوں کہ وہ اس کتاب کو نفع بخش بنائے اور اس کے بارے میں نیت کو محض اپنی ذات پاک کے لیے خالص کر دے۔ میری خواہش تھی کہ میں علامات قیامت کو جدید اور پرکشش اسلوب میں پیش کروں تاکہ قاری کو گرا نہ قدر فائدہ حاصل ہو۔ امید ہے کہ میری تمنا پوری ہوئی اور مجھے اپنے ارادے کی تکمیل کی توفیق میسر آ گئی ہے۔ اس کتاب کے قارئین کرام کے لیے یہ بہت خوبصورت بات ہوگی کہ وہ اس کے مطالعے کے بعد اپنے رائے یا ملاحظات یا اپنا نقطہ نظر تحریر کر کے میرے ای میل ایڈریس پر یا SMS کے ذریعے سے ارسال فرمائے۔ میں ان کے لیے بے حد ممنون اور غائبانہ طور پر دست بدعا ہوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو توفیق فرمائے، آمین۔ ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی۔ الحمدللہ کتاب مکمل ہو گئی۔